رحیم باب ہے تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر کے ثواب کے بیان میں۔ پہلی فصل ہے 2294 نمبر روایت ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلام چار ہیں، یعنی انسانوں کے کلاموں میں سے افضل کلام چار ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے یہ افضل الکلام بعد القرآن، قرآن کے بعد یہ افضل ترین کلام ہے۔ اچھا جی، ان کے اندر پہلی بات ہے سبحان اللہ، یہ پڑھنا، اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چار جو کلام ہیں یہ افضل ترین ہیں۔ اچھا، اس کے اندر پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکی بیان کرنا ہے، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنا اور شکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ میں عقیدہ توحید کی گواہی دینا ہے، اور اللہ اکبر میں اس کی کبریائی کا اعتراف کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ محبوب کلام اللہ کی بارگاہ میں چار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے مرضی ابتدا کر لے، یعنی یہ رخصت دی گئی ہے جواز کے لیے کہ بندہ پہلے اگر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اس طرح پڑھ لے یا جس طرح بھی پڑھ لے، لیکن مولا علی قاری فرماتے ہیں تو اسی طرح پڑھا کر جس طرح زبان رسالت سے ادا ہوئے، تو اسی طرح پڑھ، یہ زیادہ اس میں یہ افضل ہے اور اولا ہے، لیکن حضور نے خود اجازت دی ہے کہ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے اسی ترتیب سے پڑھنا، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں پہلے جس طرح، لیکن بہتر اہل علم کی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور کی زبان مبارک سے نکلے اسی طرح۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ آگے 2295 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ میں سبحان اللہ کہوں اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، میں یہ کہوں نا تو مجھے محبوب ہے ان چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سورج کس پہ طلوع ہوتا ہے؟ دنیا پہ اور دنیا کی تمام زمین پہ، یعنی فرمایا اگر پوری خطہ ارض بظاہر میرے نام بھی لگ جائے تو مجھے اس سے زیادہ اچھا لگے گا کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ اور دوسری بات فرمایا، اگر دوسرا معنی اس کا کہ اگر دنیا کا تمام کل مال مجھے مل جائے، مجھے اتنی خوشی نہ ہو اور مجھے اتنا اچھا نہ لگے، اس سے زیادہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں ان چار کلموں سے اپنے اللہ کا ذکر کروں۔ اچھا جی، جس طرح حدیث میں آتا ہے نا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پیچھے گزر گئی حدیث، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، اسی طرح یہ فرمایا گیا، یعنی اس کے اندر ثواب کی اس کی طرف ترغیب دلائی گئی، پڑھنے کی رغبت دلانے کے لیے اس بات کو یہ فرمایا گیا۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ حضور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کل دنیا کا خزانہ ہو اور میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس سے زیادہ پسند ہے میں ان کلمات سے اللہ کی حمد بیان کروں۔ اچھا جی، تو یہ دنیا اور دنیا کا تمام ذخیرہ جمع کرنے سے بہتر یہ کلمات ہیں جو اللہ کی شان میں پڑھے جائیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2296 نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے ایک دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں یعنی پورے دن میں جب کبھی مرضی پڑھ لے، اور یہاں 10 بار صبح کہہ لیا، 50 بار دوپہر کو، 40 بار شام کو، اس طرح بھی کہہ لے، بس کہہ لے جو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کا بھی احتمال ہے، اگر بندہ نیت رکھ کے پڑھے تو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ضرور ہے کہ بندہ وہ دل میں تمام گناہوں کی توبہ لے کے انہیں ضرور پڑھے۔ اچھا جی، تو یہ سمندر کی جھاگ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اشارہ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے کہ جس طرح سمندر کی جھاگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کے احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی، اسی طرح تمہاری خطاؤں کو اتنی رحمت کی بارش برسا کے وہ مٹاتا ہے، تمہارے احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی، یعنی تم سوچ نہیں سکتے جتنی رحمت تم پر برسی ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ 2297 نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس وقت صبح کرے اور جس وقت شام کرے دونوں مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے
پڑھے 100 مرتبہ۔ اب ظاہر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کو بھی پڑھے اور شام کو بھی پڑھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ معنی کیا کہ نہیں، صبح اور شام کو ملا کے جو 100 بار پڑھ لے۔ لیکن دوسرا معنی ہی جو پہلے میں نے بیان کیا وہ زیادہ ظاہر ہے کہ کیونکہ من قال حین یصبح و حین یمسی، صبح کو پڑھے اور جس وقت شام کرے اس وقت پڑھے۔ مولا علی قاری نے بھی یہی کہا کہ اپنا یہ دوسرا معنی جو ہے یہ والا یہ زیادہ ظاہر ہے، صبح کو 100 بار، شام کو 100 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ اس سے افضل نہیں آئے گا جو اپنے عمل لائے، سوائے اس بندے کے کہ جس نے یہی کہا ہو جو یہ کہتا رہا، یا اس سے زیادہ ان کلمات کا ذکر کیا۔ تو یہ ذکر کے اندر افضلیت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ذکر اتنا افضل ہے، جس نے یہ نہ کیا ہوگا ان نہ کرنے والوں سے یہ کرنے والا افضل ہوگا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2298 نمبر روایت ہے۔ اچھا، اور یہ اچھا دوسری اس کے اندر پیچھے گزرا جو دوسرا اس کے اندر ہے کہ ایک تو 100 بار کہے گا اس کو یہ اجر ملے گا، اور جو 200 بار پڑھے، جو 400 بار پڑھے، امام نووی فرماتے ہیں جتنا زیادہ پڑھے گا اجر اتنا بڑھتا جائے گا۔ یعنی یہ اس کا مقصد، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جس نے 100 بار یہ کہا، یہ مطلب نہیں ہے اگر 101 بار ہو گیا تو یہ ثواب ہی نہیں ملنا۔ بعض اوقات آتا ہے کئی بندوں کے ذہن میں مسئلہ بھی، کئی بندے پوچھتے ہیں کہ میں جی تسبیح پڑھتا ہوں 100 مرتبہ، حدیث شریف میں آیا، میرے سے آج غلطی میں 105 بار پڑھی گئی ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو خراب تو نہیں ہوگی تسبیح؟ دوبارہ میں پڑھوں؟ تو کہا جی نہیں، اس کے ابھی اس کے امام نووی فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 2298 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 کلمے، کتنے؟ 2 کلمے، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، جو بات کرتے کوئی بڑے وزنی نہیں ہے زبان پہ، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے باری ہوں گے، ان کا ثواب میزان میں بہت باری ہوگا۔ اچھا، اب ثقیلتان ہی وہ دونوں باری ہوں گے میزان میں، سبب بول کر مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور وہ بھاری کیسے ہوں گے میزان میں؟ اصل میں وہ تو بھاری نہیں ہوں گے، ثواب ہوگا، اجر ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، تو وہ بھاری کس طرح ہوں گے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اعمال کو مجسم کر کے میزان میں رکھا جائے گا، جس طرح ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے نا، میں سبحان اللہ میں نے کہا یہ ایک نیکی ہے، اس کا ثواب جو مجھے ملا، مجھے وہ ثواب نظر آ رہا ہے، آپ کو آتا ہے؟ وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، کبھی بوجھ محسوس ہوا ہے کہ ادھر لکھا جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو ساری غیب کی چیزیں، تو یعنی ہم یہ حصی نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ثواب کو کوئی شکل دے کر مجسم فرمائے گا، ان کو کوئی نہ کوئی شکل دے دے، کیونکہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے فرمائے۔ آتا نہیں ہے رمضان کو قرآن میدان معاشر میں رمضان آئے گا، جمعے کا دن آ کے شفاعت کرے گا، یہ ساری چیزیں آتی، وہ کیسے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو مجسم فرما دیں گے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، جیسے وہ چاہیں گے۔ اور بعد نے کہا کہ جو اعمال کے صحیفے ہیں، اعمال کے رجسٹر ہیں، ان کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ اب بات وہی ہے کہ رجسٹر بھی تو ہمیں نظر نہیں نہ آتا، اور رجسٹر بھی ہم دیکھا کہ بھی آپ کی نیکیاں اور خطائیں کہاں لکھی جا رہی ہیں، وہ بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو بھی یہ غیب سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اب رجسٹر کو وزنی فرما دے یا اعمال کو مجسم کر کے رکھ دے جیسا اس کی شان کے لائق۔ فرمایا تو ہیں 2 ہی، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، حبیبتان الرحمن، رحمان مہربانی والے رب کو بڑے اچھے لگتے ہیں، محبوب کلمے ہیں، وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی ہے، اللہ پاک ہے، عظیم عظمت والا ہے۔ اب یعنی اس کا مفہوم حدیث کا کیا نکلا؟ یہ کلمات کہنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو یہ کلمات پڑھنے لگ جائے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ارادۃ ایصال الخیر لہو، بندے پر خیر کی بارش نازل فرما دینا۔ 2299 نمبر روایت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ روزانہ 1000 نیکی کما لے؟
تو ایک سائل نے پوچھا بیٹھنے والوں میں سے آقا یہ ہم میں سے کوئی بندہ 1000 نیکی ایک دن میں کس طرح کما سکتا ہے؟ فرمایا 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1000 نیکی لکھے گا اور 1000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ لفظ تو او آیا ہے، تو آپ نے ترجمہ کیا کہ اور اللہ گناہ خطائیں معاف کر دے گا، تو اس کے اندر آگے بلکہ اوپر ہی دیکھ لیں، کہتے ہیں مسلم کے اندر تمام روایتیں موسیٰ الجہنی سے او یحتو کے لفظ ہیں، لیکن ابو بکر البرقانی اور امام شعبہ اور ابو وانا نے یحییٰ بن سعید القطان سے اس کو روایت کیا، انہوں نے ویحتو بغیر الف کے روایت کیا، تو اس کا معنی ہے جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے گا 1000 نیکی لکھی جائے گی اور 1000 خطائیں میرا رب معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خطائیں کون سی معاف ہوگی؟ علی قاری کہتے ہیں ذالک بمشیت اللہ، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ اس کو پسند آئے تو تیری سبحان اللہ کی تسبیح پہ تیرے سارے معاف فرما دے، یہ اس کی مشیت پہ ہے۔ اب بات تیرے خلوص کی ہے تو کس طرح پڑھتا ہے، اگر منہ اٹھایا ہوا ہے ادھر ادھر اور زبان سے تسبیح پھیر رہا ہے اس طرح پڑھتا ہے، یا اپنا دل مولا کی طرف کر کے ذکر کرتا ہے، یہ آگے سے تیرے ہاتھ میں، تو جس طرح کرتا ہے تو جس طرح حالت ہوگی اسی طرح تجھے ریوارڈ مل جائے گا۔ 2300 نمبر روایت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کون سا کلام افضل ہے، یعنی ذکروں میں سے کون سا ذکر افضل ہے؟ فرمایا وہ ذکر جس ذکر کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو چن لیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہی ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے، اور جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا، فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں پاکی، وہ یہ تسبیح سبحان اللہ کی تسبیح، یعنی یہ فرشتوں والا ذکر ہے سبحان اللہ کہنا۔ 2301 نمبر روایت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس سے نکلے صبح کے وقت، جس وقت آپ نے نماز فجر پڑھی حضور چلے گئے، اور حالانکہ آپ حضرت جویریہ مسجد میں بیٹھی تھی، پھر حضور چاشت کی نماز کے بعد واپس آئے، حضرت جویریہ اسی اپنی جگہ مصلی کی جگہ میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھی ذکر کر رہی تھی، تو آقا فرمانے لگے جب کہا میں تجھ سے جدا ہوا ہوں اس وقت کی تو اسی طرح بیٹھی ہے؟ عرض کی جی آقا میں اس وقت کی اسی طرح یہاں بیٹھی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تیرے بعد یعنی تیرے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر میرے ان 4 کلموں کو جو 3 مرتبہ میں نے کہے ہیں اگر وزن کر دیا جائے ان تمام اذکار کے ساتھ جو تو نے آج کہے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے یا تہجد کی نماز سے لے کر اب تک، اے صفیہ جو آپ نے جویریہ آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں ابھی تک جتنا ذکر کیا ہے، میرے اگر 4 کلموں کو ان سب کے مقابلے میں رکھا جائے میرے 4 کلمے آپ کے سارے ذکر سے بھاری ہو جائیں، تو لا وزنۃ، ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ پھر حضور نے بتا دیے وہ 4 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، اللہ کی پاکی ہے، اس کی حمد ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضاء نفسی اس کی رضا کے اس کی ذات کی راضی ہونے کے برابر، وزنۃ عرشہ اور اس کے عرش کی مثلا عرش کی بعض نے کہا لمبائی مراد ہے، بعض نے کہا اس کی عرش کا وزن مراد ہے یا اس کی مقدار مراد ہے، عرش کی مقدار کے برابر، ومداد کلماتہ اور اس کے کلمات کے یعنی کثرت کلمات کے برابر اللہ کی حمد ہے۔ یہ جو 4 دعائیں ہیں نا، اور یہ پیچھے جتنی حدیث میں دعائیں گزری اور آگے جتنی آئیں گی، یہ ساری دعائیں اوراد فتحیہ میں، اوراد فتحیہ تو آپ کو ہے کسی کو اس کی آپ اور آپ میں سے اس کے اندر یہ ساری دعائیں جمع ہیں، لا الہ الا اللہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضاء نفسہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ صاحب صفت الوحدانیت الفردانیت القدیمیت الازلیت الابدی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک ایک صفت کا نام کیا کمال سے اس کے اندر پرویا، اور جس کو اس کا ترجمہ یاد ہو، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کو ہو اس کی اجازت جب بھی اور پڑھنا شروع کریں اس کا ترجمہ یاد کر کے پڑھیں، یعنی آپ عربی پڑھیں آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہے، تو جب ترجمہ اس کا پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ میں کیا رہا ہوں وہ پڑھنے کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے۔ نبی صاحب نے پہلے دن فرمایا کہ یہ تو پڑھا کر، اب پھر یہ آج تو پڑھی اب سے تو پڑھا کر، میں نے وہ جو پہلے دن جب پڑھا تو
اللہ اکبر، کیا بات تھی. مجھے بعد میں فرمانے لگے ہاں پھر عقیدہ توحید کا مزہ آیا ہی، اور واقعتاً اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی کیا کمال، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور شان اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی. پڑھ کے بندے کو کمال مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو یہ ساری اس کے اندر دعائیں امام مسلم نے سے روایت کی. فرمایا اب اس کے اندر کیا ہے، حضور فرما رہے ہیں میرے وہ 4 کلمے ان تیرے تمام ذکروں سے باری ہیں. ایک تو ان 4 کلموں کی عظمت کو صرف بیان کرنا مقصود ہے، وگرنہ اما جویریہ سے تقابل کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ تو تجھے پتہ ہے ان الکلمات الواردہ، وہ کلمات جو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں، کل کائنات کے ذاکرین کے ذکر سے ایک لفظ افضل ہے جو زبان محمد پہ جاری ہوا ہے. رسول اللہ کے زبان سے نکلنے والا ایک حرف پوری کائنات کے لوگوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کے لوگوں کی عبادت رسول اللہ کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ جو حضرت ماں پاک کو فرمایا کہ میرے وہ 4 کلمے تیرے سارے ذکر سے بھاری ہو جائیں گے، تو یہ صرف ان اذکار اور ان کلمات کی شان بیان کرنے کے لیے تھا. ان کا تقابل کسی کا رسول اللہ سے بنتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ لا یقاس الحدادون بالملوک. ملا علی قاری کہہ گئے اوے لوہاروں کو بادشاہوں پہ قیاس نہیں کیا جاتا. امام مسلم نے اسے روایت کیا. 2302 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر شے پر اپنی شان قادر ہے. فرمایا جو ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ہوتا ہے. 10 اچھا یہاں پہ 10 گردنوں کے برابر یہ کام اس کے لیے ہوتا ہے. گردن سے مراد پورا انسان ہے، یہاں پہ جز بول کے اور کل مراد لیا گیا ہے. اچھا جی فرمایا اور لکھی جاتی ہیں اس کے لیے 100 نیکیاں، 100 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں. اب یہ اس کی تفسیر بار بار گزر رہی ہے کہ وہ کون سے ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. وکانت لہ حرزا من الشیطان، اور فرمایا اس کے لیے شیطان سے اس دن پہرا ہوتا ہے حتیٰ کہ شام ہو جاتی، یعنی جو صبح کو پڑھے شام تک اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرماتا ہے اس کو. شیطان سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہم نے پڑھ لیا پہلے، اللہ تعالیٰ اس کو وسوسات سے یا دیگر معاملات سے یا شیطانی بہکاووں سے اپنی رحمت کے ساتھ حت المقدور جتنا انسان بھی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ تو رحمت ہوتی ہے تو جتنا انسان کوشش کرے اللہ اتنا بچاتا ہے اس کو. ٹھیک، اب یہ نہیں ہے تسبیح پڑھ کے بندہ گناہ کرنے خود ہی لگ جائے. ولم یاتے، اور فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ اس سے افضل نہیں ہوگا مگر سوائے وہ بندہ جس نے اس سے زیادہ یہ پڑھا ہوگا. اچھا جی آگے ہے 2303 نمبر روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو لوگ اونچی اونچی تکبیر پڑھنے لگے. اللہ اکبر، اللہ اونچی، یعنی وہ کسی بلند جگہ پہ چڑھ رہے ہوں گے تو بلند جگہ پہ چڑھنے کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اللہ اکبر. حضور کے بارے میں آتا آقا جب اونچی جگہ پہ جاتے تو اللہ اکبر پڑھتے اور جب نیچی جگہ پہ آتے تو سبحان اللہ آپ پڑھتے. تو اسے صحابہ کرام نے اونچی آواز سے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنی ذاتوں پر ذرا تھوڑا نرمی کرو. یعنی یہ اونچی کلمات نہ کہو، مراد یہ تھا، مفہوم یہ تھا ان کو سمجھانا. فرمایا اپنے آپ پر تھوڑی شفقت کرو، نرمی کرو. تم اس کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر شے سننے والا دیکھنے والا ہے. تم اونچی اونچی وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ بھی ہے. اب حضور خود فرما رہے ہیں رب تمہارے، فرمایا والذی تدعونہ، اور وہ ذات جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری اونٹنی کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تمہاری اونٹنی کی گردن سے زیادہ یہ بات کی فرمائی سمجھانے کے لیے. جس طرح انسان ڈاچی پہ بیٹھا ہو تو گردن کتنی دور ہوتی ہے، ہاتھ آگے کرو تو گردن کو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تشبیہ یعنی سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جتنی گردن تمہارے قریب ہے تمہارا رب بھی اتنا قریب ہے. اب گردن کے پاس یعنی مراد آپ مثلا سمجھیں اس کو، گردن کے، اب یہ بندہ ڈاچی پہ بیٹھا ہے اور ایک بندہ گردن کے پاس کھڑا ہے، اس کو اگر بلائیں گے تو کتنی اونچی آواز سے بلائیں گے؟ بالکل آہستہ سے بلائیں گے کہ ساتھ والے بندے کو بھی نہ سنیں، اس کو سمجھ لگ جائے گی. تو یعنی فرمانے کا مقصد یہ تھا آہستہ ذکر کرو، رب تمہاری تو شارک سے، قرآن میں نان واقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، وہ سنتا ہے. اچھا جی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا،
میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ فی نفسی، اپنے دل میں، اپنے جی میں کہہ رہا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا آقا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ملا علی قاری کہتے ہیں وہ تو پہلے پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ بشارت کیوں دی؟ ملا علی قاری کہتے ہیں میرے آقا نے ان کے دل میں پڑھا جانے والا ذکر جان لیا، اور سرکار نے ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا یہ جو تو دل میں پڑھ رہا ہے یہ جنت کا خزانہ ہے. متفق علیہ روایت ہے. اللہ اکبر. تو جنت کا خزانہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ذخیرے اور جنت کے خزانوں کا مالک بنائے گا. یا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک حصہ ہے جو دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کا اپنے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اچھا جی، آگے اگلی حدیث دوسری فصل آ گئی. 2304 نمبر روایت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر کھجوروں کے درخت لگائے جاتے ہیں. جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجوروں کے درخت لگائے جاتے ہیں. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے، اور نسائی، اور ابن ماجہ نہیں، ابی شیبہ اور حاکم اور ابن حبان وغیرہ نے. 2305 نمبر روایت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ صبح جس کے اندر، ہر وہ دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اس کے اندر ایک منادی ندا دیتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے سبح الملک القدوس، اپنے بادشاہ اور پاکی والے رب کی تسبیح بیان کرو. یعنی فرشتہ ہر روز کہتا ہے کہ آج کوئی ذکر کر لو. امام ترمذی نے اسے روایت کیا. اور وہ کیا، یعنی کیا ذکر کر لو؟ سبحان اللہ الملک القدوس، یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، یہ کلمات پڑھو. 2306 نمبر روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ ہاں. اور ایک حدیث میں آیا اور مسند احمد کی یہ افضل و حسنات، یہ نیکیوں میں سے سب سے افضل ہے، کیونکہ ایمان اس کے بغیر صحیح ہوتا نہیں. ہاں جی. اور فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل دعا الحمدللہ، افضل دعا کیونکہ اس کے اندر شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنا ہے. تو افضل، یہ ہمارے جس طرح پڑھتے ہیں کئی جگہ افضل ذکری لا الہ الا اللہ، تو یہ افضل ذکر ہے. اچھا جی. اور فرمایا افضل دعا الحمدللہ ہے، کیونکہ اس کے اندر شکر، ہر حال میں بندہ الحمدللہ پڑھے، شکر ادا کرے. امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا. 2307 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد، یعنی حمد جو ہے یہ رأس شکر، شکر کا سرا ہے. اور فرمایا ما شکر اللہ عبد لا یحمد، اس بندے نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے اس کی تعریف نہیں کی. کسی کا شکر ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے، اس کی عظمت و شان بیان کرے. تو اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یہ بھی اعتبار سے ہے کہ بندہ رب کی تعریف بیان کرے، اللہ کا کرم، اس کی بڑی مہربانی ہے جی، اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ بھی شکر ہے. 2308 نمبر روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ جس کو جنت کی طرف قیامت کے دن بلایا جائے گا، پہلے گروہ وہ ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے آسانی اور تنگی میں. یعنی ہر حال میں، بیماری ہو یا صحت ہو، غربت ہو، عمارت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے وہ پہلے ہوں گے جن کو رب جنت کی طرف بلائے گا. ان دونوں روایتوں کو 2307 اور 8 کو امام بہقی نے شعب الایمان نے روایت کیا. 2309 نمبر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا ہے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا میں جس کے ساتھ تیرا ذکر کروں اور ان کلمات کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر. عرض کیا میرے رب تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں، یہ کلمات تو سارے بندے ہی تیرے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز عطا کرے جو میرے ساتھ خاص ہو، میں کہوں اور کوئی نہ کہے. فرمایا موسیٰ اگر 7 زمین آسمان اور ان کو آباد کرنے والے میری ذات کے علاوہ یعنی تمام فرشتے اور 7 زمینیں
ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا لا الہ الا اللہ ان سب کے مقابلے میں بھاری ہو جائے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی عظمت ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں ہمارے اپنا یہاں پہ موجودہ دور میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ والعوام یترکون، لوگوں نے اس افضل ذکر کو چھوڑ دیا، اور والعوام یترکون ویتبعون مواظبۃ الاسماء الغریبہ والدعوات العجیبہ التي غالب لا اصل لها فی الکتاب والسنہ۔ کہتے ہیں یہ حدیث میں جو ذکر آئے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، درود پاک، ان کو چھوڑ کے عوام پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈ رہی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے جن کی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ افضل ذکر یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے۔ اچھا جی، تو فرمایا اگر 7 آسمان اور زمینیں اور ان کی مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے۔ امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا، اور یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے اور مسند بازار میں ہے۔ حضرت ابن عمر سے مرفوعاً روایت، نبی علیہ السلام فرمایا 7 زمین و آسمان ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ ایک میں ہو تو راجع ہو جائے گا لا الہ والا۔ اچھا جی، آگے 2310 نمبر روایت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جو بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ کوئی اللہ خدا نہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی خدا ہے بس اور اللہ سب سے بڑا ہے، فرمایا اس کا رب اس کی تصدیق بھی فرماتا ہے، رب جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ انا، ہاں کوئی خدا نہیں مگر میں، یعنی میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور ہاں میں ہی بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو رب فرماتا ہے ہاں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ ہی خدا ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، تو فرمایا رب فرماتا ہے ہاں کوئی خدا نہیں ہے میرے علاوہ، میرے لیے ہی بادشاہت ہے، میرے لیے ہی حمد ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ ہی خدا ہے اور اللہ ہی مولا ہے، کوئی ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اپنا نہیں ہے روکنے والی گناہ سے اور نیکی دینے والی قوت کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی، تو رب فرماتا ہے ہاں کوئی طاقت اور روکنے والی یا دینے والی، گناہ سے روکنے والی، نیکی کی طاقت دینے والی کوئی ذات نہیں ہے مگر میں ہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ حالت مرض میں یہ تسبیح پڑھتا پڑھتا مر جائے رب جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اس کو جہنم نہیں کھائے گی، لم تطعمہ النار، اس کو آگ نہیں کھائے گی۔ آگ سے مراد ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اس کو آگ چھوئے گی نہیں۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2311 نمبر روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص آتے حضور داخل ہوئے، خاتون کے پاس گئے، حضور کی محرم خاندان کی عورت تھی، اور وبینہ یدیہا، اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی تھیں یا کنکریاں تھیں، وہ ان کنکریوں کے اوپر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اب یہ دلیل ہے اور یہ اصل صحیح ہے بزرگان دین کی تسبیح کے لیے، ایک یہ دلیل ہے کہ یہ جس طرح ہمارے گٹھلیاں نہیں پڑھتے وہ گٹھلیاں پڑھ رہی تھیں، تو یہ آج جو یہ پڑھی جاتی ہیں گٹھلیاں اس کی دلیل یہ حدیث، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کئی بندے کہتے ہیں یہ گٹھلیاں کیا تم پڑھتے ہو، یہ تو بدعت ہے، قرآن میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے، فلاں پہ نہیں ہے، تو یہ صحابیہ پڑھ رہی تھی، حضور کے خاندان کی خاتون پڑھ۔ اچھا جی، اچھا آگے ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی ہر وقت، اینڈ پہ فوت ہوتے ہوئے۔ ایک بندے نے پوچھا حضرت جی یہ کیا ہے؟ فرمایا شیء وصلنا بہ الی اللہ، یہ وہ چیز ہے اس کے ساتھ ہی ہم رب سے ملتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں تو ذکر کر کے ہی بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، یہ اللہ سے ملانے والی، اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہاں بعض صوفیہ فرماتے ہیں توڑ دو تسبیحاں، چھوڑ دو تسبیحاں، رب تمہیں گن کے دیتا ہے، تم جو گن کے پڑھتے ہو۔ ہاں میں اس کے اندر یہ تطبیق اس میں یوں میں عرض کروں گا، تسبیح پکڑ لینی چاہیے لیکن گننے کے لیے نہیں، یہ نہیں ہے کہ بس میں نے 100 بار پڑھنا ہے اور چھوڑ دینی ہے، نہیں،
پکڑ لیں اور چھوڑے نہ، یعنی پڑھتے جائیں، گن کے نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے یہ چیز محسوس کی ہے، اور بھی کئی ساتھیوں سے میں نے پوچھا، یہ محسوس ہم نے کی چیز کہ آج کل ہمارے وہاں تقوی اور پرہیزگاریاں وہ کہاں، ہم تو آٹے میں نمک کی نہیں، جو پہلے اللہ کے نیک بندے تھے، ہم تو ہمارا شمار تو گناہ گاروں میں بھی کچھ نچلے درجے میں ہوتا ہے جا کے۔ اب تسبیح اگر ہاتھ میں نہ ہو، خیال بٹ جاتا ہے، توجہ بٹ جاتی ہے۔ اکیلا بندہ بھی بیٹھا ہو بغیر تسبیح کے کچھ پڑھے، 10 منٹ 15 منٹ پڑھ لے گا، آگے خیال بٹ جائے گا۔ تسبیح ہاتھ میں ہوگی، خیال نہیں بٹے گا، ہاتھ بھی چلتا رہے گا، زبان بھی چلتی رہے گی، کاؤنٹر لے لیں یا جو دانوں والی جو بھی ہے، تو ہو ہاتھ میں ضرور، چونکہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اسی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تو ہو ہاتھ میں، لیکن گننے کے لیے نہ ہو 3 پڑھ لیا نے میں یا 10 پڑھ لیا نے، یہ نہ ہو، عدد کاٹ دو دماغ میں سے، لیکن ہونی چاہیے توجہ مبذول رکھنے کے لیے کہ ادھر توجہ رہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے دلیل تسبیح بنانے کی، دانوں کی تسبیح بنا لینا یا ان کی باقی گٹھلیوں کے اوپر تسبیح پڑھنا۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں جو تجھ پر معاملہ ایسے اعمال کی کہ جو تجھ پر اس سے بھی آسان ہو، یا فرمایا اس سے بھی افضل ہو، اس کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں؟ جی کیوں نہیں؟ فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، اللہ کی تعریف ہے اتنی تعداد کے برابر جتنی آسمان میں اس نے مخلوق پیدا کی ہے اور جتنی زمین میں کی ہے، اور اتنی اللہ کی تعریف جو ان کے درمیان ہے، اور اللہ کی تعریف ہے اس کی تعداد جتنی مخلوقوں کا وہ خالق ہے، اور اللہ اکبر اسی کی مثل، الحمدللہ اسی کی مثل، لا الہ الا اللہ بھی اتنا ہی، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی اتنا ہی، یعنی یہ اتنی ہر تعریف بیان کرو آسمان و زمین کے برابر، ان کی مخلوقات کے برابر، اللہ کے جتنی چیزوں کا خالق ہے اتنی کے برابر۔ تو فرمایا یہ معاملہ ان سے افضل ہے جو تو ذکر کر رہی۔ امام ترمذی نے روایت کی اور ابو داؤد نے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب ہے، اور ایک نسخہ میں حدیث حسن غریب ہے۔ 2312 نمبر روایت ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کی دن کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت، فرمایا وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے 100 مرتبہ حج کیا، نفلی حج کیا 100 مرتبہ۔ یعنی اس کے اندر پتہ چلا، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ تب ہے حضور قلب کے ساتھ، ان ذکر بشرط الحضور مع اللہ بسہولتہ افضل من العبادات الشاقۃ بغفلتہ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں منہ اٹھا کے غفلت کے ساتھ سخت عبادتیں کرنے سے بہتر ہے بندہ 2 گھڑیاں اپنا دل و جان ہر شے اپنے اللہ کی طرف لگا کے چند گھڑیاں اس کا ذکر ہی کر لے۔ ایک بندہ بڑا جسم کو مشقت دے کے سفر کرتا ہے لیکن دل میں خدا نہیں ہے، دل میں اللہ نہیں ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور ایک بندہ وہ چند لمحات ہی بیٹھتا ہے لیکن اپنی ہر شے اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھتا ہے، تو یہ اس کا بیٹھنا اس کی عبادت شاقہ سے افضل ہو جائے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو جس نے دل و جان اللہ کی طرف لگا کے اللہ کی 100 مرتبہ تسبیح بیان کی، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، فرمایا جیسا کہ 100 اس نے حج کیا، اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اللہ کی حمد بیان کی یعنی الحمدللہ پڑھا، فرمایا وہ ایسے ہے جس نے 100 بندوں کو اللہ کی راہ میں سواری کرائی، یعنی جہاد کے 100 مجاہدین کا اس نے سامان دیا، اتنا اجر ہے۔ اور ومن حلل اللہ، اور جس نے تحلیل بیان کی یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرائے۔ اب اولاد اسماعیل کیوں کہا؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ سب سے افضل ہیں، اور دوسری بات کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا افضلیت کی وجہ سے۔ اور جس نے اللہ کی تکبیر بیان کی، بڑائی اللہ اکبر، یہ پڑھا ایک دن میں 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، فرمایا کوئی بندہ اس سے افضل نہیں آئے گا مگر وہی بندہ اس سے افضل ہوگا جس نے اتنا ہی اللہ اکبر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، آگے 2313 نمبر روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح نصف میزان ہے، یعنی سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ آدھے میں، اور الحمدللہ پورا کر دیتا ہے، یعنی نصف سبحان اللہ ہے اور نصف الحمدللہ ہے، دونوں پڑھے جائیں تو میزان بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کو پھر بھر دیتا ہے، یعنی ایسا الحمدللہ جو سبحان اللہ کے بعد ہو، تو یہ 2 کلمے میزان کو بھر دیتے ہیں مل کے۔ اور لا الہ الا اللہ
فرمایا اللہ سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو ڈائریکٹ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس حدیث میں دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے افضل، لا الہ الا اللہ افضل ذکر، اور وہ حدیث میں گزر گئی افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی نے اس کو ہاں باقی جن کے بارے میں آتا ہے فرمایا تمہیں افضل کلام نہ بتاؤں، افضل ذکر نہ بتاؤں، تو اس سے مراد کسی مخصوص حالت کا ہونا ہے۔ اس کی توجیہ پہلے بھی گزر گئی کہ بعض اذکار ہوتے ہیں مخصوص حالتوں میں مخصوص اوقات میں وہ دیگر اذکار سے افضل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اپنا پیچھے گزرا سب سے افضل ذکر دنیا کا قرآن پڑھنا، یہ باقی سارے اذکار ان کے بعد۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور فرمایا حدیث غریب ہے، اس کی سند قوی نہیں ہے، ولاکن یعمل بہ فی فضائل الاعمال، لیکن فضائل اعمال میں عمل، مولا علی قاری کہتے ہیں فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی قابل حجت ہوتی ہے۔ 2314 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اخلاص سے، کبھی بھی جب بھی کہتا ہے اخلاص سے خالصتاً دل سے، فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا وہ کلمہ عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا جلدی قبول ہونے کی اور جلدی کلمہ اوپر جانے کی شرط ہے۔ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بہت جلد پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اچھا جی، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ ثواب کی زیادتی اور اللہ کی رحمت کا جلدی آنا ہے۔ یہ تو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب گناہ گار بندہ پڑھتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ جاتا ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بڑی دیر سے پہنچتا ہے، یہ تو انسان دل میں خیال کرتا ہے، رب کو تو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو مراد اس سے عطائے ثواب عطائے رحمت ہے کہ وہ جلد بدیر ہوتی ہے، جس طرح کہ بندے کے اعمال ہوں اس کے مطابق۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 2315 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا معراج کی رات، میں ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا میں ان کی روح کو ملا، ابراہیم علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنی دیر ہو گئے تھی، کئی سال، پتہ نہیں کتنے 100 سال یا 1000 سال ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور ملا قبر پہ نہیں ملا، انہوں نے مجھ سے باتیں بھی کی۔ کہاں پہ ملے تھے حضور؟ 7ویں آسمان میں بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا جو چلے جائیں نا رب کے حکم سے جہاں چاہیں جب چاہیں آ جا سکتے ہیں، اور یہ ختم نہیں ہوتے، مٹی نہیں ہوتے۔ اگر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً قرآن کہتا ہے آگے حیات ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرِ امتک منی السلام، حضور اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا جا کے۔ لیں آج آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا پوری امت کے لیے کہ حبیب جا کے اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیجئے گا، اور ان کو خبر دے دیجئے گا میری طرف سے کہ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے جنت کا، وَأَنَّا قَيَّانٌ، لیکن میدان خالی ہے، میدان ہے، میدان خالی ہے جنت کا۔ تو یہ کس طرح کیا ہے؟ وَأَنَّا، اچھا آگے چلتے ہیں، وَأَنَّا غِرَاسَ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور وہ میدان خالی میں درخت جا کر لگنے ہیں تو وہ اس طرح لگنے ہیں اپنی امت کو کہیں سبحان اللہ کہا کریں، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھا کریں، اس کے ساتھ آپ کی امت وہ جنت کے خالی میدان میں اپنے درخت لگا لے۔ اچھا قرآن پاک میں آیا جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت کو جنت کہا اس لیے گیا وہاں باغ بڑے ہوں گے اور درخت ہوں گے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے قیان، وہ تو اپنا خالی ہے، میدان خالی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 2-3 جواب مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے۔ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری جنت ہی خالی ہے، نہیں، وہ تو قرآن میں آ گیا کہ اس میں باغ ہیں اور اس میں درخت ہیں۔ جو حصے رب نے مومنوں کو دینے ہیں نا، رب کو تو پتہ ہے انہوں نے کتنے کا عمل کرنے، کتنا اجر ہونا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، علم ازلی میں ہے۔ تو وہ حصے کچھوں کو، کئیوں کو تو باغ ملنے ہی ملنے ہیں، سب کو ہی ملنے ہیں، لیکن جو مومنین کو مقامات ملنے، جگہ ملنی ہیں، ان میں کچھ حصہ رب تعالیٰ نے خالی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ جتنا ذکر کرو گے اتنے زیادہ بوٹے لگتے جائیں گے تمہارے،
تو وہ اسپیشل الگ جگہ رکھی ہوئی ہے. درجات کی بلندی جن کو عطا، جو ذاکرین ہوں گے ان کو وہ اللہ مقام عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور امام ابن ماجہ نے، حاکم نے، طبرانی نے اس کو روایت کیا. 2316 نمبر روایت بصیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مہاجرات خواتین میں سے ہیں. فرماتی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین تسبیح کو لازم پکڑو، تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، اور الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکہ یہ پڑھا کرو. واقدنا بالانامل، پوروں پہ نہ گنا کرو. یہ جو نماز کے بعد ہم سبحان اللہ اس کی دلیل یہ ہے، پوروں کے اوپر، انگلی کے پوروں کے اوپر ان کو گنا کرو. فإنہن مسئولات، ان انگلیوں سے بھی کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور فرمایا مستنقطات، یہ بولیں گی، بلایا جائے گا ان کو. غافل نہ ہونا اللہ کے ذکر سے، کہیں تم رب کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤ. اچھا، اب اس کے اندر ایک تو فرمایا پوروں کے اوپر گنا کرو. ملا علی قاری کہتے ہیں وفیہ جواز عد الاذکار وماخذ سبحۃ الابرار. بزرگان دین کی تسبیح جو ہے، دانوں والی تسبیح ایجاد کی گئی، بعد میں ہوئی. حضور کے زمانے میں صحابہ کے پاس دانوں والی تسبیح تو نہیں ہوتی تھی، بعد میں ایجاد کی گئی. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے گننے کا حکم دیا، گنے بندہ جیسے بھی. آج جدید دور آ گیا، آج موبائل پہ تسبیح آ گئی، آج کاؤنٹر آ گئے، چھوٹی تسبیح جو ہاتھ پہ لگاتے ہیں، یہ نیا دور آ گیا. اس وقت دانے تھے تو دانوں کے ساتھ تھا، تو یہ وقت تو یہ جائز ہے. اب اگر آج کو بندہ کہے اچھا یہ اب عوام کو سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی. آج سے 40 سال پہلے جو مولوی حضرات ہمارے پاکستان کے تسبیحوں پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو دانوں والی تسبیح جی بدعت ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے کہیں دانوں والی تسبیح بناؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دانوں والی تسبیح پڑھی ہے؟ صحابہ نے دانوں والی تسبیح کا حضور نے حکم دیا ہے؟ کوئی نہیں دیا. تو لہٰذا یہ بدعت ہے. تو آگے کل بدعت دلالہ دلالہ بھی نہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر ضلالت گمراہی، وہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اب آپ نے دانوں والی تسبیح بنا کے ذکر کیا تو مبارک ہو آپ کو. یہ خارجی ہمیں کہتے تھے کہ جس نے دانوں والی تسبیح بنا کے ذکر کیا اس کو وہ جہنم کی نوید سنا دیتے. اللہ معاف فرمائے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، ملا علی قاری نے بھی یہاں پہ لکھا ہے وقد کان لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ خیط، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ کا ایک دھاگا تھا، فیہ عقد کثیرہ، اس کے اندر گریں لگائی ہوئی تھی. انہوں نے بڑا سارا دھاگا لے کے نا سوتی، اس کے اندر ایک گرا، آگے دوسری گرا، یسبح بہا، ان گروں کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے. اب بتائیں یہ بدعت ہے تھی کہ نہیں؟ قرآن میں آیا کہ دھاگوں پہ لگا کے گریں ذکر تسبیح پڑھا کرو. صحابہ حضور نے پڑھی ہے، حضور نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ پڑھتے تھے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے. اور مزے والی بات آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے دھاگوں پہ گریں لگا کے تسبیح نہیں پڑھی. اور آگے حدیث ہے، ملا علی قاری نے بطور استشہاد لکھی ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں جو دانوں والی تسبیح بنا کے پڑھے وہ بھی ہدایت یافتہ. کیوں؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. جو بغیر تسبیح کے پڑھے وہ بھی بہتر ہے، جو اس کے پیچھے جناب ابو ہریرہ کے پیچھے لگ گئے وہ بھی. اچھا، اب ایک مولوی صاحب ہوئے ہیں، خارجی عالم ہوئے ادھر کے، سلیمان بن سامان نجدی، اس نے کتاب لکھی کشف الشبہات ادھر میں عرب میں. تو اس نے اس کے اندر یہ بات لکھی. پوچھا گیا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ تو تسبیح بنا کے پڑھتے تھے، تو دانوں والی تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا دانے والی تسبیح پڑھنا یہ جو بدعت ہے اور حرام ہے، اور اگر حضرت ابو ہریرہ نے پڑھی ہے تو ابو ہریرہ کی بات تو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. صحابی رسول کا ان کا پھر کیا، اگر پڑھی تھے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا لگے؟ قرآن میں دکھاؤ، بس حدیث میں دکھاؤ. لیکن اور پاکستان میں ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ پاکستان میں ہمیں کہتے ہیں اپنا آپ غوث پاک کا نام لیتے ہیں، قرآن میں غوث پاک کا نام آیا ہے؟ غوث پاک 400 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، صحابہ نے یا غوث کہا ہو، صحابہ کرام نے، اللہ اکبر. اب غوث پاک 400 سال بعد میں آئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ نے کہاں پہ نام لیا ہے؟ اور جب یہاں پہ بات آئی تو کہتے صحابی کی بات کو حیثیت نہیں رکھتی اور دلیل ہی نہیں ہوتی. اللہ معاف فرمائے. امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. تیسری فصل 2317 نمبر روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی حضور مجھے کوئی کلام سکھائیں جو میں کہوں. فرمایا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حکیم. یہ کلمات پڑھا کرو.
تو وہ عرابی کہنے لگا حضور یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، یہ تو اللہ کی شانیں ہیں، آقا فمالی میرے لیے کیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا تو کہا کر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے 2318 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک ٹہنی پر گزرے، خشک پتوں والی ٹہنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا عصائے مبارک مارا تو پتے جھڑ گئے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کے ساتھ بندے کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ سبحان اللہ، کیا مثال، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 2319 نمبر روایت حضرت مکحول تابعی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کر، بے شک یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ مقبول فرماتے ہیں جو بندہ لا الہ الا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ یہ پڑھے کہ کوئی نجات کی جگہ نہیں اللہ سے مگر اللہ ہی کی بارگاہ میں، جو یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت کی تسبیح، اللہ تعالیٰ 70 مصیبتوں کے دروازے اس سے کھول دیتا ہے، 70 یعنی 70 مشکلات کو دور کر دیتا ہے، ان میں سے ادنا سب سے ہے اللہ اس کا فقر ختم کر دیتا ہے، مراد فقر قلبی، دل کا فقر مٹ جاتا ہے، غربت ہو بھی حالات کے ساتھ لڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یا فقر ظاہری بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کشادگی فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ ہے اگر کہ جس بندے کو ڈپریشن ہو جائے، ٹینشن ہو جائے، پریشان ہو بندہ، نیند نہ آتی ہو، 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور کر دیتا ہے، دکھ دور کرتا ہے۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں اس کی سند کی حدیث کی سند متصل نہیں ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کی تقویت حضرت ابو موسیٰ شریف والی روایت سے ملتی ہے جو انہوں نے مرفوع بیان کی، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں خزانہ ہے، مرفوع انہوں نے روایت کیا ہے، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور نسائی نے، بازار وغیرہ نے، اور بھی اس کے شواہد ہیں، یعنی یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ 2320 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی دوائی ہے، ان میں سے سب سے آسان اور ہلکی دوائی جس کی ہے وہ غم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ غم دور کر دیتا۔ 2321 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے میں وہ کلمہ ہے جو وہاں سے ملا ہے، عطا ہوا ہے، فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے میری اطاعت کی، بندگی اختیار کی، واسلم اور کامل میری اطاعت و فرما برداری میں میرا بندہ آ گیا۔ امام بہقی نے دعوات الکبیر میں ان دونوں روایتوں کو بیان کیا۔ 2322 نمبر روایت حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سبحان اللہ مخلوق کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے ثواب کے ساتھ، یعنی اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے رب فرماتا ہے میرا بندہ